السلام علیکم. سفال گھر بائی بشرا سعید. ایپیسوڈ 24. وہ بڑی دیر دھوپ چھاؤں اور گرم ہوا کو محسوس کرتے رہے. پھر صوفیہ بولی، تم کوئی بات کیوں نہیں کرتے؟ عمر کوہنی زمین پر جماتے ہوئے پہلو میں جھک گیا تو پتوں کا سایہ سڑک کر اس کی گردن پر آ گیا. بات تو تمہیں کرنا ہے، میں یہاں سننے آیا ہوں. تم بولتی جاؤ، میں سن رہا ہوں. وہ مسکرا رہا تھا. کیا تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس ایسے ہی، تم اتنے خوبصورت ہو، ممکن نہیں کہ اب تک کوئی لڑکی تمہاری کشش کا شکار نہ ہوئی ہو. وہ واضح طور پر جھنپ گیا اور رخ پھیر کر دور کھیلتے ہوئے بچوں کے گروہ کو دیکھنے لگا. تم کم سے کم ہاں یا نہ میں تو جواب دے سکتے تھے. بہرحال تمہاری مرضی. ابھی تم صرف اپنی بات کرو، جب میری باری آئے گی تو میں سب کہوں گا. رات جب میں رخصت ہوا تو تم گرانٹ کے رویے کے بارے میں بتا رہی تھی. صوفیہ نے کندھے سکیڑ کر گہرا سانس بھرا. گرانٹ کہتا تھا خدا گناہ گاروں پر عذاب اتارتا ہے، لیکن میں نے 7 سال کی عمر میں کیا گناہ کیے تھے مجھے کبھی معلوم نہیں ہو سکا. انہوں نے اسی جگہ دوپہر کا کھانا کھایا. جب دھوپ تیز ہو گئی اور وہ قطع سیدھا شوؤں کی زد میں آ گیا تو عمر نے صوفیہ کی مدد سے چادر کو گھسیٹ کر شاہ بلوت کے بڑے گھیر والے تنے کے قریب کر دیا. ظہر کے وقت عمر نے پارک میں لگے ہوئے نل سے وضو کیا اور چادر کے ایک کنارے پر نماز ادا کی. عبادت کے دوران اس کا ارتکاز اتنا مکمل تھا کہ صوفیہ کو لگاتار اسے گھورتے رہنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی. وہ شاہ بلوت کے تنے سے کمر جوڑے ساکت بیٹھی اسے دیکھتی رہی. نماز کے بعد عمر کوہنی کے بل نیم دراز ہو گیا. آج صوفیہ گزشتہ رات کے مقابلے میں زیادہ روانی سے بات کر رہی تھی. عمر نے کسی بھی جگہ اسے ٹوکا نہیں. جب دھوپ نے پر سمیٹ لیے اور سائے لمبے ہونے لگے تو صوفیہ بولی، میں تھک گئی ہوں، مجھ پر سستی چھا رہی ہے. عمر سیدھا ہو بیٹھا. آلو کے قتلے بڑے مزے کے تھے، کاش تم نے تھوڑے سے زیادہ بنائے ہوتے. وہ الوداعی کلمات تھے. صوفیہ کو اچانک ایک بے پایاں محرومی کا احساس ہوا. وہ اس ملاقات کا اختتام نہیں چاہتی تھی. میں اتنی بھی تھکی ہوئی نہیں ہوں، اگر تم کچھ دیر اور رکنا چاہو تو. اس نے جملہ نامکمل رہنے دیا. صوفیہ، تمہیں اللہ سے اتنی شکایتیں ہیں، میں نے تمہاری زبان سے اس کے کسی ایک احسان کا ذکر بھی نہیں سنا. کیا تم سمجھتی ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں کیا؟ اس نے زخم کو چھیڑا تھا. صوفیہ بلبلا اٹھی. اس نے کئی اچھائیاں کی، مجھے البا جیسی ماں دی اور گرانٹ جیسا شخص باپ کے روپ میں بخش دیا. میں نے جو مانگا اس نے نہیں دیا، جو پایا اس نے چھین لیا. کون سی تکلیف اور کون سا دکھ ہے جو اس نے مجھ پر وارد نہیں کیا. میں نے ہر طرح کی تذلیل سہی، جسمانی اور ذہنی تشدد برداشت کیا، تمام زندگی محرومی سے سسکتے ہوئے گزاری. کیا یہ سب اس کی مرضی کے بغیر ہوتا رہا؟ عمر نے اس کے لال ببوکا چہرے کو دیکھ کر متوازن لہجے میں کہا، اللہ نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ تم گننے بیٹھو تو تمہارا حساب جواب دے جائے، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. مثلاً عمر نے کچھ کہنے کی خاطر ہونٹ وا کیے تو صوفیہ نے شتابی سے کہا، یہ گھسی پٹی باتیں مت کرنا کہ اس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ اور ٹانگیں دی ہیں. یہ ساری چیزیں تو اس نے اربوں لوگوں کو دی ہیں، لیکن ان اربوں لوگوں کو اس نے وہ تکلیفیں نہیں دی جو اس نے میرے لیے چنی ہیں. عمر گھاس کی پتی توڑ کر اسے مٹھی میں مسلنے لگا. میں ان چیزوں کا نام نہیں لینے والا تھا، حالانکہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور تم اس سے انکار نہیں کر سکتی. ان اربوں لوگوں میں سے چند 100 ملین ایسے بھی ہیں جن کے جسمانی اعضاء پورے نہیں ہیں اور تم ان میں سے ایک نہیں ہو. تم سوچو، خود فیصلہ کرو کہ البا اور گرانٹ کے بنائے ہوئے گھریلو ماحول میں رہنے اور اتنے سال ان کی صحبت میں گزارنے کی طاقت تمہیں کس نے دی؟ کیا سب لوگ اتنے ہی مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں؟ تم نے خودکشی کیوں نہیں کر لی؟ تم گھر سے باغ کیوں نہیں گئی؟ تم اس وقت کسی پاگل خانے میں کیوں نہیں ہو؟ وہ دم بخود رہ گئی. اس انداز میں تو اس نے آج تک نہ سوچا تھا.
اسے اینا یاد آنے لگی، 3 مردہ بیٹوں کی ماں اینا، قبرستان کو جانے والی راہ میں گاتی اور ہنستی ہوئی اینا۔ خدا تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے، جیسے اس نے مجھ پر انہیں اتارا، اس نے مجھے صبر دیا، اور ایسی ہی بے شمار آسانیاں اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں جن کی تمہیں خبر تک نہیں۔ میں تمہیں کوئی فہرست بنا کر نہیں دوں گا، تمہیں خود ان کو ڈھونڈنا ہوگا۔ جب ہم ملیں تو تم مجھے کسی ایک احسان کا حال سناؤ گی جو اس نے خاص تمہاری ذات پر کیا ہو۔ ایک رات کم تو نہیں ہے اسے تلاش کرنے کے لیے۔ وہ طنز نہیں کر رہا تھا، مگر صوفیہ کو اس کے الفاظ چبھے۔ تو کل بھی ہم مل رہے ہیں؟ چند لمحے خاموش رہ کر اس نے کہا تھا، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو ابھی ہماری بات ادھوری ہے، کل پیر ہے تو شام کے وقت ملیں گے، لیکن اس سے کچھ یاد آ گیا تھا، تمہیں تو پیزا پارلر جانا ہوگا، تم رات کی شفٹ میں کام کرتی ہو۔ صوفیہ نے بکھرا ہوا سامان ٹوکری میں منتقل کرتے ہوئے گردن ہلائی۔ میں اب وہاں کام نہیں کرتی، میں سارا دن فارغ رہوں گی، تم جو بھی وقت مقرر کرو گے میرے لیے موزوں ہوگا۔ اچھا تو پھر شام 4 بجے ٹھیک رہے گا، کیونکہ مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ وہ چادر لپیٹنے میں اس کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ چلو، تمہارے بارے میں ایک بات تو مجھے پتہ چل گئی کہ تم پڑھتے ہو، یونیورسٹی کسی اور کام کے سلسلے میں بھی جا سکتا ہوں۔ صوفیہ نے اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ تم بڑے پراسرار ہو۔ وہ ہنس رہا تھا۔ ویسے یہ واحد چیز نہیں ہے جو تم میرے متعلق جانتی ہو، تمہیں میرا نام بھی معلوم ہے۔ پارک کے دروازے پر وہ اسے خدا حافظ کہہ کر رخصت ہونے لگا تو بولا، سنو صوفیہ، انسانوں کے اعمال کو پیمانہ بنا کر اللہ کے بارے میں رائے قائم کرنا احمقانہ ترین افعال میں سر فہرست ہے۔ ہم زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر یہ غلطی ضرور کرتے ہیں، میں بھی کر چکا ہوں، تم اب کر رہی ہو۔ سونار کی کارگاہ میں ایک اہرن ہوتا ہے، لوہے سے بنا ہوا۔ سونار اس پر سونے کو زیورات کی شکل میں ڈھالتا ہے۔ سال ہر سال اہرن پر سونا کوٹا جاتا ہے، لیکن اہرن لوہے کا ہی رہتا ہے، اس کا ایک ذرہ بھی سونے میں تبدیل نہیں ہوتا۔ بعض دل سونار کے اہرن کی طرح ہوتے ہیں، سونے کا لمس اور سونار کی ہتھوڑی کی ضربیں ان پر کوئی اثر نہیں ڈالتی۔ یاد رکھو کہ ساری دنیا سونے کے زیور کو دیکھتی ہے، اہرن کو کوئی نہیں دیکھتا۔ تم اہرن بننا چاہتی ہو یا زیور؟ اپنے آپ سے پوچھ لو۔ وہ پل کے کٹہرے میں بازو پھنسائے گزرتی ہوئی گاڑیوں کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان گھڑیوں میں وہ بیرونی دنیا سے یکسر لا تعلق تھی، اس کے اندر ایک جہان آباد تھا، پرہنگام اور متموج، تہہ در تہہ، پرت در پرت۔ ایک پردہ ہٹتا تو ایک آئینہ نمودار ہوتا، اور اس آئینے کے اندر سینکڑوں آئینوں کے عکس ظاہر ہوتے، ہر آئینے میں ایک جدا منظر۔ ایسے لاکھوں پردے اور ان گنت آئینے تھے۔ اس مینا خانے میں وہ ہر گام پر ٹھٹکتی، جھانکتی اور آگے بڑھ جاتی، چکر پہ چکر، لامتناہی گردش، جیسے وہ کسی بھنور میں گرفتار ہو۔ وہ تحت شعور کی بھول بھلیوں میں بھٹکتی تھی اور راہ ڈھونڈتی تھی۔ خدا نے اس پر جو کرم کیے تھے وہ اسے کیوں نظر نہیں آتے تھے؟ عمر کہتا تھا وہ تعداد میں اتنے ہیں کہ گنتی ختم ہو جاتی ہے، شمار ختم نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس کی آنکھ سے اوجھل کیوں تھے؟ اس نے مجھے خوبصورت بنایا ہے، یہ یقیناً ایک عنایت ہے، لیکن یہ خاص مجھ پر تو نہیں، وہ اور لوگوں کو بھی خوبصورت بناتا ہے۔ ان کے علاقے میں ایک وبائی بخار پھیل گیا تھا تو کنبوں کے کنبے اس میں مبتلا ہوئے تھے، تاہم وہ بچی رہی تھی۔ اس بخار سے ہونے والی کیفیات دردناک تھیں۔ وہ خدا کا احسان ہی تو تھا، پھر بھی وہ اس کی ذات تک محدود نہیں تھا، کچھ اور لوگ بھی محفوظ رہے تھے۔ البا بھی ان بچ جانے والے لوگوں میں سے تھی۔ اگر خدا نے البا جیسی بری عورت کو تکلیف سے بچا لیا تھا تو اسے بچا لینے میں کیا اختصاص ہوا؟ وہ تب ایک معصوم بچی تھی، اور جب وہ میبل کے ساتھ تھی اور پولیس کی اچانک آمد پر ان کے ہاتھ نہیں آئی تھی، اسے بھی ایک احسان مانا جا سکتا تھا، مگر وہ قصوروار تو نہیں تھی۔ اگر پولیس اس کی وہاں موجودگی سے واقف ہو جاتی تو وہ بآسانی انہیں مطمئن کر سکتی تھی۔ یہ کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں تھی۔
اس نے کئی واقعات یاد کیے اور انہیں رد کر دیا۔ کل شام میں عمر کو کیا بتاؤں گی؟ اگر میں کہوں گی کہ خدا نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا تو وہ سمجھے گا کہ میں ہٹ درم اور کوڑ مغز ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بابت ایسا خیال اس کے دل میں آئے۔ ایک گاڑی کا ہارن بار بار بج رہا تھا۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک بنٹلے رکی ہوئی تھی۔ وہ اس کار کو اچھی طرح پہچانتی تھی، اگرچہ وہ ایک عرصے بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ کارل میکارتھی دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ وہ اکیلا تھا اور قدرے دبلا ہو گیا تھا، اور اس کا چہرہ پہلے کی نسبت لمبا لگ رہا تھا۔ آہا صوفیہ! اس نے تھیٹر کے کسی اداکار جیسا اونچا اور کھوکھلا قہقہ لگایا۔ دنیا میں کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں۔ آج گھر سے نکلتے ہوئے میں نے ہرگز یہ نہیں سوچا تھا کہ تم سے سامنا ہوگا، یعنی صوفیہ، عظیم صوفیہ اور میں ایک حسین رات میں، سڑک کے درمیان، آمنے سامنے، رومان، خالص رومان۔ وہ پتلون کی جیبوں میں انگوٹھے اڑسے اس کے پاس آ گیا۔ ایک وقت تھا جب اسے مسحور کر دیا کرتا تھا، اور آج وہ ایک معمولی شخص تھا، اتنا معمولی کہ صوفیہ کی آنکھوں کے سامنے ابھی اگر کوئی گاڑی اسے کچل کر گزر جاتی تو وہ 911 پر اطلاع دینے اور چند منٹ غمگین رہنے کے سوا کچھ بھی نہ کر پاتی۔ نظر کیسے بدلتی ہے، دنیا میں کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں، جانے کیوں۔ وہ کارل اور عمر کا موازنہ کرنے لگی۔ اگر دونوں کو کسی ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا تو اسے یقین تھا کہ کارل کو کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، لیکن وہ یہ تقابل کر ہی کیوں رہی تھی؟ اہرن کو کون دیکھتا ہے؟ سب سونے کے زیور کو دیکھتے ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وقت گزار رہی ہوں، اس نے بڑھ کے بنا کہا۔ وقت گزارنے کا یہ انداز کتنا اکتاہٹ بھرا ہے۔ تم چاہو تو میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں ایک شاندار قسم کی پارٹی میں شریک ہونے جا رہا ہوں، تمہیں بھی ساتھ لے چلتا ہوں، بشرط یہ کہ تم اس کام کا معاوضہ طلب نہ کرو۔ البتہ تمہارا حلیہ ایسا ہے کہ تم فیونرل کے علاوہ کسی دوسری پارٹی میں گھسنے کا خطرہ مول نہیں دے سکتی۔ فیونرل بھی ایک طرح کی پارٹی تو ہے۔ تم بالکل نن دکھائی دے رہی ہو۔ بہرکیف تمہارے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہے تو فوراً بتا دو۔ سوچنے کے لیے میں تمہیں 10 سیکنڈ کی مہلت دیتا ہوں۔ میں سوچ چکی ہوں، صوفیہ نے ترت کہا۔ اچھا، تو کیا سوچا تم نے؟ پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دو، کیا میں تمہیں بدصورت نظر آ رہی ہوں؟ کارل نے گال کو ناخنوں سے کھجایا۔ نہیں تو، مجھے صرف اس سکارف اور ننوں والے لبادے پر اعتراض ہے۔ لیکن کارل، تم مجھے بدصورت نظر آ رہے ہو۔ تم ہر لباس اور ہر حلیے میں مجھے بدصورت لگو گے۔ میری نظر میں خرابی یا شاید درستی ہوگی ہے۔ تم سڑک کے بیچ کھڑے ہو، کوئی گاڑی تمہیں کچل سکتی ہے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کے رد عمل کا جائزہ لیے بغیر وہاں سے چلی آئی تھی۔ وہ ایک بار پھر روبرو تھے۔ عمر کے پاس گتے کا ایک ڈبہ تھا، لیکن اس نے صوفیہ کو بتایا نہیں کہ اس میں کیا تھا، حالانکہ اس نے اصرار بھی کیا تھا۔ کل میں نے تمہیں ایک سوال حل کرنے کو دیا تھا، تم اس کا جواب لائی ہو؟ عمر نے دریافت کیا۔ جواب مجھے مل گیا ہے، تم صحیح کہہ رہے تھے۔ صوفیہ نے خوش دلی سے شکست کا اعتراف کیا۔ یعنی تم مانتی ہو کہ اللہ نے خاص تمہاری ذات پر احسانات کیے ہیں؟ عمر کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی۔ میں مانتی ہوں۔ تو بتاؤ۔ رات کو مجھے کارل میکارتھی ملا تھا۔ عمر کے لیے یہ نام نامانوس تھا۔ کون ہے وہ؟ ایک غیر اہم شخص ہے، لیکن اس سوال کا جواب اس سے جڑا ہے۔ گزشتہ رات کارل میکارتھی کی باتیں سنتے ہوئے اس کی نظروں میں پروم پارٹی کا پورا منظر گھوم گیا تھا۔ اس رات وہ کارل کی ڈیٹ ہونے پر خود کو خوش نصیب گردان رہی تھی، اور جب گرانٹ سب کے سامنے اسے مارتے پیٹتے ہوئے زبردستی وہاں سے لے گیا تھا تو اس بےعزتی پر اس کا مر جانے کو جی چاہا تھا۔ ہائی اسکول کے طلباء سے منہ چھپانے کی غرض سے اس نے اسکول جانا ترک کر دیا تھا۔ بعد میں کارل اور اس کے دوست کی گفتگو سے اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ دونوں اس رات خفیہ طور پر اس کی فوٹیج حاصل کرنے کا انتظام کر چکے تھے۔ اصل بےعزتی تب ہوتی جب وہ کارل کے ہمراہ اس کے دوست کے اپارٹمنٹ میں جانے میں کامیاب رہتی اور اس کی فوٹیج منظر عام پر آتی۔ پارٹی کے دوران گرانٹ سے ایک تھپڑ کھانا تو اس ذلت کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھا۔ سر میں ایک مٹھی دھول پڑ جانا اور گٹر میں گر جانا، دونوں تجربے یکساں نہیں ہیں۔
اس رات گرانٹ کو بیچ کر خدا نے ایک انوکھے طریقے سے اسے ذلیل ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس نے منوان سارا قصہ عمر کے گوش گزار کر دیا، اور حیرت کی بات کہ اسے شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ عمر نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ آج بھی تم اپنا بید نہیں کھولو گے؟ صوفیہ نے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ آج نہیں، آج میں جلدی میں ہوں، مجھے اسپتال جانا ہے۔ کس لیے؟ کوئی بیمار ہے، اسے دیکھنے جانا ہے۔ میری کوئی مصروفیت نہیں ہے، کیوں نہ میں بھی اس بیمار کو دیکھنے چلوں؟ عمر نے اس تجویز سے اتفاق نہ کیا۔ پھر کسی دن تمہیں لے جاؤں گا، اور ہاں، یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ اس نے ڈبہ اٹھا کر گود میں رکھا اور اسے کھول کر بغیر ایڑی کے بے ڈب سے جوتے نکال کر صوفیہ کو تھما دیے۔ ان کی قیمت محض $12 ہے، اور یہ دیکھنے میں بھی کافی بھدے ہیں۔ مجھے احساس ہے کہ نوجوان لڑکیاں ایسے جوتے پہننا اپنی توہین کے مترادف سمجھتی ہیں، مگر ان جوتوں میں ایک خوبی ہے کہ یہ آرام دہ ہیں۔ عمر لجاجت سے کہہ رہا تھا، مجھے تمہارے پاؤں کا یہ ناپ کا علم تو نہیں تھا، تو میں اندازے سے خرید لایا ہوں۔ تمہیں پسند نہیں آئے ہوں گے، لیکن دیکھو، یہ اونچی ایڑیوں والے لال جوتے تمہاری ماں کے ہیں جو مر چکی ہے۔ یہ تمہارے پیروں کے لیے نہیں ہے، تم انہیں مت پہنو۔ جو پیروں کو کاٹیں ان جوتوں کو چھوڑ دینا ہی اچھا۔ تو کیا تم میرے لائے ہوئے جوتے؟ اس کا جملہ مکمل ہونے سے قبل صوفیہ ان جوتوں کو پیروں میں پہننے لگی۔ ناپ درست تھا اور وہ نرم سے جوتے حقیقتاً آرام دہ تھے۔ وہ آگے پیچھے چل کر عمر کو دکھانے لگی۔ اس کے انداز میں اتراہٹ سی تھی۔ اتنے خوبصورت جوتے آج سے پہلے کبھی میری نظر سے نہیں گزرے۔ تم مجھے شرمندہ کر رہی ہو۔ اب مجھے لگ رہا ہے ان کا رنگ بھی خاصا برا ہے۔ انہیں خریدنا میری غلطی تھی۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ میرے نئے جوتوں کو برا مت کہو، میرا دل دکھتا ہے۔ وہ مسکرائی تھی۔ عمر کے جانے کے بعد اس نے البا کے جوتوں کے دونوں پاؤں ٹھوکروں سے مخالف اطراف میں اچھال دیے اور اپنے نئے جوتوں پر نظریں جمائے ہوئے سہج سہج قدم رکھنے لگی۔ پارک کے داخلی دروازے اور گھاس کے آخری قطعے کے بیچ ایک کچا میدان حائل تھا جس میں گھاس نہیں لگی ہوئی تھی۔ اس میں داخل ہوتے ہوئے صوفیہ نے جوتے اتار کر ہاتھ میں پکڑے اور ننگے پاؤں میدان کو پار کیا۔ اسے ڈر تھا کہ جوتوں کو گرد لگ جائے گی۔ پارک کے دروازے کے باہر سڑک پر اس نے ایک رومال سے اپنے مٹی بھرے پیروں کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا اور دوبارہ جوتے پہن لیے۔ بس اسٹاپ تک وہ نہایت احتیاط سے جوتوں کو مٹی سے بچاتے ہوئے چلتی رہی۔ اپارٹمنٹ میں گھستے ہی اس نے جوتے اتار کر انہیں جھاڑ پونچھ کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا اور اسٹول پر بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ رات کو سوتے ہوئے اس نے بتی جلتی رہنے دی اور بستر پر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف رخ کر کے لیٹ گئی۔ وہ دیر تک جوتوں کو پلکے جھپکائے بنا گھورتی رہی۔ رات کو کسی وقت اسے لگا کہ جوتوں کے پتاؤں پر بنا ہوا مونوگرام اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اٹھی اور انہیں بستر کے قریب ایک کرسی پر رکھ دیا۔ صبح تک اس نے 3 دفعہ جوتوں کی جگہ تبدیل کی تھی۔ جب وہ پوری رات آنکھوں میں کاٹنے کے بعد کسی نودمیدہ شگوفے کی مانند ترو تازہ بستر سے اٹھی تو جوتے اس کے سرہانے رکھے ہوئے تھے۔ میں ایڈم گرانٹ کا بیٹا ہوں۔ یہ وہ آخری بات تھی جسے وہ عمر کی زبان سے سننے کی توقع کر سکتی تھی۔ وہ سکتے میں آ گئی۔ تم نے کئی بار پنیا آئزک کا تذکرہ کیا ہے، وہ میری ماں ہے۔ آج سماعت کا عمل صوفیہ کے ذمہ تھا۔ وہ عمر کی طرح تحمل سے نہیں سن رہی تھی۔ وہ بے صبری سے جگہ جگہ اسے روکتی اور سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتی۔ عمر اسے مطمئن کرنے کی اپنی سی سعی کر رہا تھا۔ صوفیہ کی بعض الجھنیں رفع ہو رہی تھیں تو بعض نئی الجھنیں پیدا ہو رہی تھیں۔ وہ شدید مضطرب تھی۔ عمر کے نقوش کی مانوسیت کا عقدہ کھل گیا تھا اور وہ معتجب تھی کہ عمر اور گرانٹ میں اتنی گہری مشابہت کو وہ کیسے نظر انداز کر گئی تھی۔ دراصل وہ گرانٹ سے اس درجہ بدظن تھی کہ کوئی بھی اچھی بات اسے منسلک نہ کر پاتی تھی۔ عمر کی کہانی پر غور کرتے ہوئے اسے ایک انوکھی سی خوشی ہو رہی تھی۔ اس میں اور عمر میں ایک تعلق تھا، ایک قدر مشترک تھی۔ ان دونوں کی زندگیوں میں ایک کردار یعنی گرانٹ مشترک تھا۔ وہ ایک حوالے سے جڑے ہوئے تھے۔
اگرچہ یہ حوالہ خوشکن نہ تھا مگر تعلق تو اپنی جگہ موجود تھا. یہ پیچیدہ نور کی نسبت صوفیہ کو خوشی پہنچا رہی تھی. میرا خیال ہے میں نے بہت سی خالی جگہیں پر کر دی ہیں. اب میں ذرا کم پراسرار ہو گیا ہوں. عمر نے اپنے جوتے کی نوک سے ایک سوکھی شاخ ٹکراتے ہوئے کہا. تمہارا سیل فون نمبر میں نے گرانٹ سے معلوم کیا. گھر کا پتہ بھی انہوں نے بتایا. یوں بھی ان کی آدھی گفتگو تمہارے گرد گھومتی ہے. تم کبھی اسپتال نہیں آتی. وہ اس بات کو شدت سے محسوس کرتے ہیں. ان کی یادداشت ان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی رہتی ہے. تو کبھی کبھی وہ خود سے فرض کر لیتے ہیں کہ صوفیہ آئی ہوگی لیکن مجھے بھول گیا ہے. صوفیہ نے اپنی رائے محفوظ رکھی. وہ عمر کے سامنے تلخ باتیں کہنے سے گھبراتی تھی. تم پارلر تک کیسے آگے؟ کیا اس کا پتہ بھی گرانٹ سے ملا تھا؟ میں نے اسے پیزا پارلر کا بروشر ضرور دکھایا تھا لیکن اس پارلر کی تو بہت ساری شاخیں ہیں. اس نے اس مخصوص شاخ کی نشاندہی کیسے کر دی؟ تم درست کہتی ہو. انہیں تو اس کا نام تک یاد نہیں تھا. اس معاملے میں مجھے تھوڑا سا ذہن لڑانا پڑا. جس رات میں تمہیں موٹل کے کمرے میں لے کر گیا تو تمہارے پرس پر پارلر کا لوگو بنا ہوا تھا. پھر ایک موقع پر تم نے رومال سے پسینہ صاف کیا تو اس رومال پر بھی مجھے وہ لوگو دکھائی دیا. میں اس سے قبل اسپتال میں تمہارے منہ سے سن چکا تھا کہ تم کسی پیزا پارلر میں ملازمت کر رہی ہو. میں نے لاس اینجلس میں قائم شدہ تمام شاخوں کے پتے حاصل کیے. تمہارے گھر سے نزدیک ترین پارلر سے تلاش کا آغاز کیا اور تب اس نے کندھے جھکا دیے. تفاخر کی طاقتور لہر صوفیہ کی رگوں میں سرایت کر گئی. کیسا اعزاز تھا کہ عمر اسے ڈھونڈنے کی زحمت اٹھا رہا تھا. صوفیہ اگر میں کہوں کہ تم گرانٹ کو معاف کر دو تو؟ وہ سابقہ موضوع پر لوٹ آیا تھا. صوفیہ نفرت سے سکڑ گئی. تم ایسا کیوں کہو گے؟ وہ شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، قابل رحم ہیں. تم انہیں معاف کر دو گی تو ان کا بوجھ کم ہو جائے گا. اس نے مجھ پر کبھی رحم نہیں کھایا. میں اس پر رحم کیسے کروں؟ عمر نے چھڑی کو زور سے جوتے پر مارا. میں نے بھی تو انہیں معاف کیا ہے. انہوں نے میرے ساتھ جو زیادتی کی ہے وہ تم سے کیے ہوئے سلوک سے کہیں زیادہ سنگین ہے. پھر بھی میں نے اللہ کے لیے، میں تم نہیں ہوں. میں تو بس میں ہوں. میرا دل چھوٹا ہے، بہت ہی چھوٹا. اس نے عمر سے چھڑی لے لی اور ہتھیلی پر ضربیں لگانے لگی. تم مجھے اصل موضوع سے بھٹکا رہے ہو. موٹیل کے کمرے میں تم نے مجھ پر کیا عمل کیا تھا؟ میں ان مردوں کو بدصورت کیوں دکھائی دی؟ وہ مختلف نسلوں کے مرد تھے اور ان سب نے مجھے پہلی نظر میں ٹھکرا دیا. ان میں سے ایک اندھا بھی تھا. تم کس طرح مجھے قائل کرو گے کہ یہ واقعہ فطرت کے اصولوں سے ماورا نہیں ہے؟ میں تمہیں قائل نہیں کروں گا. عمر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا. کیوں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس کی حیرانی میں اضافہ ہوا. تم خود اس کا جواب جانتی ہو لیکن انسانی فطرت کے عین مطابق ناک کے نیچے کی چیز دیکھ نہیں پا رہی ہو. یقین کرو اس سے بڑھ کر سیدھا اور سادہ سوال میرے سامنے کبھی نہیں رکھا گیا. تم صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ تم مجھ سے ہی سننا چاہتی ہو تو سنو. اللہ تم سے پیار کرتا ہے. اس نے تمہیں گناہ کرنے سے روک دیا کیونکہ اسے پسند نہیں کہ جہنم کی آگ تمہیں چھوئے. مجھے تم پر رشک آتا ہے. کاش میں بھی صف میں تمہارے برابر ہوتا. کاش وہ مجھ سے بھی اتنا ہی پیار کرتا. تم چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو. صوفیہ نے چھڑی پھینک دی. اس کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی. سیاہ آنکھیں پانی تلے ڈوب رہی تھیں. پھر اس کا نچلا جبڑا کپ کپانے لگا. وہ مجھ سے پیار کرتا ہے؟ وہ مجھ سے پیار کیوں کرے گا جو اپنی پوری طاقت سے گناہ کرنے پر تل جائے، جو بغاوت میں حد سے گزر جائے؟ وہ اس سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟ میں چنے ہوئے لوگوں میں سے کیسے ہو سکتی ہوں؟ تم مجھ پر رشک کر رہے ہو، میری برابری کی خواہش کر رہے ہو. تم میرا مذاق اڑا رہے ہو. خدا مجھ سے پیار کر ہی نہیں سکتا. کوئی اس کے دل کو مٹھی میں لے کر مسل رہا تھا. عمر کچھ نہیں بولا. وہ شاہ بلوط کی شاخوں سے لپٹتی ہوئی شام کو دیکھ رہا تھا. آہٹ پر عمر دروازے کی جانب متوجہ ہوا. صوفیہ چہرے پر ایک عجیب سا تاثر لیے اندر آ گئی. عمر مسکراتے ہوئے گرانٹ کے بیڈ سے اٹھ گیا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جلد ہی صوفیہ آپ سے ملنے آئے گی. دیکھیے وہ آ گئی ہے. عمر نے گرانٹ کو اطلاع دی تو اس نے کروٹ بدلتے ہوئے دھندلی آنکھیں صوفیہ پر گاڑ دیں. پھر خفگی سے بولا.
آج تم نے کیسے تکلیف گوارا کی یہاں تک آنے کی؟ پچھلی دفعہ تم کب آئی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ بہت طویل عرصہ گزر گیا ہے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا۔ تم بتا سکتے ہو کہ آخری بار کب صوفیہ مجھے دیکھنے آئی تھی؟ وہ عمر سے مخاطب ہوا۔ صوفیہ آئی تھی، زیادہ دن نہیں ہوئے، آپ سو رہے تھے۔ عمر نے صوفیہ کو بیٹھنے کو کہا مگر وہ کھڑی رہی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی اور ہونٹ نہیں کھلتے تھے، لفظ بھی ناپید تھے۔ تم کیسے ہو گرانٹ؟ بالآخر اس نے ہمت کی۔ تمہیں میری فکر کیوں ہونے لگی؟ میری موت تمہیں مسرت بخشے گی، تم ہو ہی ایسی۔ احسان فراموش، تمہاری ماں تمہیں قتل کرنے والی تھی، میں نے بچایا تمہیں۔ میں نے ہمیشہ تمہیں اس کی صحبت سے دور رکھا، میں نے فولادی ہاتھ سے تمہاری تربیت کی، لیکن میں تمہارا بھلا چاہتا تھا۔ گرانٹ کی آواز پست اور درد آلود تھی۔ میں تمہارا احسان تسلیم کرتی ہوں۔ مان صوفیہ مڑی اور نہایت سرعت سے باہر نکل گئی۔ گرانٹ کی نظریں اس کی پیروی میں دروازے تک رینگ گئی۔ اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں محسوس کر سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ بدل گیا ہے۔ صوفیہ ویسی نہیں رہی، اس پر ایک نیا رنگ چھایا ہوا ہے۔ میں آپ سے متفق ہوں، عمر نے گرانٹ سے کہا اور کاریڈور میں آ کر صوفیہ کو آواز دی۔ وہ دونوں اسپتال کے سینٹرل گارڈن میں آ گئے تھے۔ میں نہیں کر سکتی عمر، مجھ سے نہیں ہوتا۔ اسے دیکھتے ہی میرا لہو ابلنے لگتا ہے، میں کیا کروں؟ بیڑوں کا چھتا ہے جو میرے دماغ میں بن بناتا ہے، زہر پھیلاتا ہے۔ وہ اعصاب زدہ نظر آتی تھی۔ تم یہاں آئی اور تم نے دل سے کوشش کی، یہ بہت بڑی بات ہے، میں تمہاری ہمت کو سراہتا ہوں۔ عمر نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ ہاں میں کوشش کر رہی ہوں، میں اسے ضرور معاف کر دوں گی، آج نہیں تو کل یا اس کے بعد کسی دن، پر ابھی مجھے مجبور نہ کرو۔ کوئی بھی نہیں، کوئی بات نہیں، کئی سالوں کا جمع کیا ہوا غصہ چند لمحوں میں نہیں دھل سکتا، تم آہستہ آہستہ خود پر قابو پا لوگی، عمر نے خوش دلی سے کہا، اور آخر میں تمہیں اچھا لگے گا، جب تم اپنے بغض کو پچھاڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گی تو تمہیں خوشی ہوگی۔ خوشی؟ اس نے کھوئے انداز میں دہرایا۔ مجھے نہیں پتا خوشی کیا ہوتی ہے، میں اپنی پوری زندگی میں کبھی خوش نہیں ہوئی، مجھے نہیں یاد ایک بار بھی میں پورے دل سے ہنسی ہوں، مجھے تو ہنسنا آتا ہی نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ جب میں گرانٹ پر اپنے عزائم آشکار کروں گی تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن میں اس کے سامنے برنچ کے خالی برتن کی طرح ٹھن ٹھن بجتی رہی، خوشی نہیں ملی۔ میں خوشی کو ترستی ہوں، مجھے خوشی چاہیے۔ عمر نے اسے بتانا مناسب خیال نہیں کیا کہ اس روز گرانٹ نے اس کا کہا ہوا ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ تمہیں اصلی خوشی چاہیے تو اللہ کے لیے کچھ کر کے دیکھو، کسی صلے کی امید لگائے بغیر، بدلے میں کچھ مانگے بنا۔ خدا کی خاطر کیے جانے والے کام تو مشکل ہوتے ہیں، ان میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، وہ آسان کیوں نہیں ہوتے؟ عمر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ امریکہ آنے سے کچھ دن پہلے اس نے اس سے ملتا جلتا سوال حکیم بیگم سے کیا تھا۔ اس نے صوفیہ کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا، ہر کام کا ایک طریقہ مقرر ہے اور اس طریقے پر چلنے میں ہی بھلائی ہے۔ کچھ چیزوں کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، ریشم کا کیڑا فنا ہوتا ہے تو ریشم ملتا ہے، کوئیے میں چھپ کر بیٹھنے سے بات نہیں بنتی، مشک آہو جان سے جاتا ہے تو کستوری حاصل ہوتی ہے۔ خدا کا نظام اتنا پیچیدہ کیوں ہے؟ جب اس نے پہیلیاں بنائی ہیں تو ان کو بوجھنے کا ہنر کیوں نہیں دیا؟ جسے تم پیچیدہ تصور کر رہی ہو سکتا ہے وہ پہلی تمہارے لیے تخلیق ہی نہ ہوئی ہو، تمہارے نصاب سے باہر کے سوال وہ تمہیں حل کرنے کو نہیں کہے گا، اور تم اسے خدا کیوں کہتی ہو؟ عمر کو اچانک خیال آیا تھا، کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ میری رائے میں تو بہت فرق پڑتا ہے۔ گاڈ ایک مبہم لفظ ہے، یہ کئی معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اللہ اس کا ذاتی نام ہے، اس میں قربت ہے، ہو سکے تو اسے اللہ کہہ کر پکارو، تمہیں خود ہی فرق محسوس ہو جائے گا۔ میں آزما کر دیکھوں گی۔ بئی کے مٹیالے پانی میں دھوپ کے نقرئی سکے گرتے اور خاکستری ہو جاتے۔ حکیم بیگم کنارے کی گرم ریت پر بیٹھی دھیرے دھیرے نزدیک آتی ہوئی بیڑی کو دیکھ رہی تھی۔ جب تمام مسافر کی صورتیں اس کی بینائی کی پہنچ میں آ گئیں تو وہ سر نواڑ کر انگلیوں سے ریت خریدنے لگی۔ یہ چوتھی ٹولی تھی جو قاسو ملا اڈا نور کوٹ سے لے کر آ رہا تھا۔
اب اسے اگلے پھیرے کا انتظار کرنا تھا۔ ماسی گھر چل کے روٹی کھا لے، سورج آدھ آسمان میں آ گیا ہے۔ صالحہ نے آ کر اس کا کندھا ہلایا۔ تو جا، میں آ جاتی ہوں، حالی ایتھے رہن دے مجھے۔ وہ ہاتھوں کی جلد سے چمٹے ہوئے ریت کے ذرے جھاڑنے لگی۔ کس کی راہ تک رہی ہے؟ کس پرونے نے آنا ہے؟ کاکے کو اڈیک رہی ہوں۔ حکیم بیگم کی نظریں بئی کے پرلے کنارے پر جھکے ہوئے جنڈولے برگد کے پہلو میں تیرتی ہوئی خالی بیڑی پر جمی تھی۔ با عمر نے آنا ہے؟ وہ امریکہ سے مڑ کے آ رہا ہے تو کوئی خاص کھانے نہیں پکے؟ بدانا نہیں آیا؟ میں تو ابھی جا کے کھیر کا دیگچا دھر دیتی ہوں۔ صالحہ پرجوش ہوئی۔ مجھے کوئی سود نہیں اس نے آنا ہے کہ نہیں، میں تے اڈیک کرتی ہوں۔ اڈیک لی شرط نہیں کہ آنے والے نے کول کیا ہو۔ دل تانگ کرے تے اکھ راواں تے پہرا نہ دے، بھلا ہو سکدا ہے؟ اس کے سفید بال ہوا سے کھل کر چہرے پر گر رہے تھے اور سر تواتر سے ہلتا تھا۔ صالحہ کی مسکراہٹ بجھ گئی۔ ماسی اٹھ جا، تو سیانی بیانی ہے، جب بھا نے آنا ہوگا وہ خط ڈالے گا، ٹیلی فون کرے گا۔ وہ اسے گھر جانے پر آمادہ کرنے لگی۔ نہ کڑیے، میں نہیں جا سکتی۔ جد آخری بیڑی اس پار آ کے لگے گی تو میں آپ ہی آ جاؤں گی، اس نے ہٹیلے پن سے کہا۔ تیرا وقت نہیں کٹتا نا، تو چل کے بانڈے بنا، ذرا دل لگ جائے گا۔ حکیم بیگم نے پھولی ہوئی سیاہ نسوں والے کانپتے ہوئے ہاتھ صالحہ کے سامنے کر دیے۔ ٹوٹ جان، سڑ جان نکمے شودے۔ وہ ہاتھوں کو زمین سے ٹکرانے لگی۔ ونگے ٹیڑے باسن گھڑتے ہیں، کوئی ہنر نہیں، کوئی چج نہیں ان میں۔ میرے ہاتھ مجھے برباد کر گئی، میرا ککھ بھی نہ بچیا رہا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا اور صوفیہ نے باہر جھانکا۔ نفیس لباس اور کھلا ہوا چہرہ اس کی خصوصی تیاری کی چغلی کھا رہا تھا۔ عمر اس کی رہنمائی میں ڈین میں آ گیا۔ میں نے خاصی مشقت کی ہے اس جگہ کو صاف کرنے میں، پھر بھی اتنی قابل دید نہیں ہے۔ اگر تمہیں یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تو میرے کمرے میں چلتے ہیں، وہاں کھڑکی میں بیل لگی ہے اور اچھا نظارہ ہے۔ اس گھر میں اور کوئی ایسا مقام نہیں جہاں میں تمہیں بیٹھنے کی پیشکش کر سکوں۔ صوفیہ گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ اسے ایک نظر دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا۔ وہ بازوؤں کو کبھی سینے پر لپیٹ لیتی اور کبھی پہلوؤں میں گرا دیتی۔ وہ مہک رہی تھی اور آنکھوں میں کھب رہی تھی۔ عمر نے کمرے میں نظر گھمائی اور ستائشی انداز میں ہنکارا بھرا۔ یہ جگہ بہت اچھی ہے، بلکہ شاندار ہے۔ مجھے پتا ہوتا میری وجہ سے تمہیں اتنی زحمت ہوگی تو میں یہاں آتا ہی نہیں۔ کیسی زحمت؟ یہی صفائی وغیرہ، اور لگتا ہے تم نے صوفوں کی پوشش اور پردے بھی دھوئے ہیں۔ اس نے تازہ دھلے ہوئے پردے کا کونا ہاتھ میں لے کر اسے سونگا۔ تم بیٹھ جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، سب تیار ہے۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ عمر صوفہ چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ چھوٹی چکور میز پر کھانے کے برتن رکھتے ہوئے صوفیہ نے شرمندگی سے کہا، ڈائننگ ٹیبل نہیں ہے تو اسی پر اکتفا کرنا ہوگا۔ مجھے تکلفات پسند نہیں ہے، عمر نے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر آج میں خود کو ایک اچھی میزبان ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہوں۔ وہ بنی ہوئی مرغی کی رکابی اور ٹماٹر کے سوس والا پیالہ اٹھا کر لائی اور میز پر دھرتے ہوئے ایک اسٹول پر بیٹھ گئی۔ شروع کرو۔ یہ کیا ہے؟ عمر نے مرغی والی کاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تمہیں پسند نہیں ہے؟ وہ سردہ ہونے لگی۔ پسند ہے، لیکن تم تو گوشت نہیں کھاتی، تم تو کھاتے ہو نا؟ پھر تم کیا کھاؤ گی؟ میں تمہیں کھاتے ہوئے دیکھوں گی۔ ویسے میرے لیے یہ سلاد جو ہے، مجھے کوئی کھاتے ہوئے دیکھے تو مجھے سے کھایا نہیں جاتا، عمر نے مکمل سنجیدگی سے بتایا۔ اچھا ہوا تم نے بتا دیا، ورنہ تم ایک لقمہ بھی نہ کھا سکتے۔ صوفیہ سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ کھانے کے بعد وہ کچھ خطوط اور پرانی تصاویر لائی اور انہیں صوفے کے چپٹے بازو پر ڈھیر کر دیا۔ یہ تم رکھ لو، یہ تمہارے ماں باپ کی شادی کی تصویریں ہیں۔ گرانٹ ہمیشہ انہیں ایک دراز میں بند کر کے رکھتا تھا، اور اگر کوئی ان کو چھونے کی جرأت کرتا تو وہ غضبناک ہو جاتا تھا۔ وہ طویل عرصے سے تمہاری ماں کے نام خطوط لکھتا رہا ہے۔ اکثر وہ مجھے ان خطوط کو پوسٹ کرنے کی ذمہ داری سونپا کرتا تھا۔ بہت سے تو میں نے ضائع کر دیے اور بہت سے اپنے بستر کے گدے تلے گسیڑ دیتی تھی۔ عمر نے ان مٹتی ہوئی جا بجا
اچٹتی ہوئی تصویروں میں دو حسین خوشی میں ڈوبے جوانی کے رنگ سے دھمکتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ میری ماں کتنی خوبصورت ہیں، میں نے کبھی نے غور سے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے ایک تصویر صوفیہ کی آنکھوں کے قریب کر دی۔ پرنیا ایئرپورٹ کے چکنے فرش پر سنبھل کر چلتی تھی کیونکہ اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی اور گھٹنے کانپ رہے تھے۔ انسانوں کے جمگٹے میں شکلیں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ مختلف آوازوں کے اختلاط سے ایک بے ہنگم شور اٹھ رہا تھا، جیسے بے شمار جھینگر مل کر جھنگارتے ہوں۔ اس کا سر یوں چکراتا تھا جیسے وہ کسی گول گول گھومنے والے برقی جھولے میں سوار ہو۔ جس پہلے چہرے کو اس نے شناخت کیا وہ عمر کا چہرہ تھا، اور اس کے پہلو میں کون تھا؟ اس کی نظر پھسلی، گری اور پھر سنبھلی۔ وینس اسے دیکھ چکی تھی۔ داؤد اس کی جانب قدم اٹھا رہا تھا۔ اسے خبر نہ ہوئی کہ وہ چل رہی تھی یا تھم گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پتھر تھیں، زبان گنگ تھی۔ جب وینس نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر سینے سے بھینچ لیا تو وہ گیلے اسفنج میں تبدیل ہو گئی۔ پانی سے بھرا ہوا اسفنج جب نچوڑا جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، وہی پرنیا کا حال تھا۔ وینس اسے چوم رہی تھی، اس کی پیشانی، آنکھوں، ہونٹوں اور گردن کو اپنی ضعیف ہاتھوں سے کسی اندھے کی مانند ٹٹول رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ پرنیا کو اپنے اندر جذب کر لے۔ پرنیا، تم نے کیا کر دیا؟ تمہیں مجھ پر ترس کیوں نہ آیا؟ کسی کا کچھ نہ بگڑا ہوگا، میرا تو کچھ بھی صحیح نہ رہا۔ کسی کا کیا گیا؟ دنیا ختم ہوئی تو میری، دل اجڑا تو میرا۔ تم ایک بار مجھ سے معافی مانگ لیتی، میں معاف کر دیتی۔ ساری دنیا تمہیں دتکار دیتی، میں نہ دتکارتی۔ میں تمہیں کبھی ڈس اون نہ کرتی، چاہے ساری دنیا تمہیں اپنانے سے انکاری ہو جاتی، کیونکہ میں۔ وہ آنسوؤں میں بہہ گئی۔ پرنیا کل بھی اس کی مجرم تھی، آج بھی اس کے سامنے سر نہ اٹھا سکتی تھی۔ داؤد اور عمر خاموش کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وینس ہچکیوں کے درمیان بولی، اب ماں بنی ہو تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ ماں خدا کی بنائی ہوئی سب سے مجبور مخلوق ہے۔ اولاد سے محبت نہ کرنا اس کے بس کی بات ہی نہیں۔ ماں کا دل خدا نے کسی مختلف مٹی سے بنایا ہے۔ پرنیا نے وینس کے ہونٹوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، مجھے خوب پتہ چل گیا ہے۔ وہ کن اکھیوں سے عمر کو دیکھتی تھی۔ عمر نظریں ہٹا کر اس کے سامان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کار ڈرائیو کرنے کے دوران داؤد بیک ویو مرر میں پرنیا کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے چہرے میں اب بھی وہی سانس روک دینے والی صلاحیت ہے۔ لگتا ہی نہیں کہ میں نے اتنے سالوں بعد تمہیں دیکھا ہے۔ تمہارے بچے کیسے ہیں اور تمہاری بیوی؟ تم ابھی تھوڑی دیر میں ان سب سے مل لوگی۔ البتہ میں پہلے سے بتا دوں کہ میرے تینوں بچوں میں سے کوئی بھی تمہارے بیٹے کی طرح خوبصورت نہیں ہے، وہ سب اپنی ماں پر گئے ہیں۔ وہ ہنس رہا تھا اور اس کی آواز یوں پھنس کر نکل رہی تھی جیسے اس کے گلے میں درد ہو۔ اسپتال کے اس کمرے میں جانے سے پہلے تک پرنیا اسی گمان میں تھی کہ داؤد کسی غلط فہمی میں مبتلا تھا۔ وہ کسی اور کو گرانٹ تصور کر رہا تھا۔ بھلا وہ حقیقت کب تھا؟ وہ جو اس کے تخیل میں بستا تھا، جو پریوں کی کہانیوں کا ایک کردار تھا، جو رنگین مکھوٹے کی اور سے اسے کارا میا کہہ کر بلاتا تھا، جس کے ہاتھ مائیکل اینجلو کے موسیس کے ہاتھ تھے، جو اسے جہاں چھو لیتے نشان چھوڑ جاتے، جو پھولوں کی زبان سے واقف تھا اور 3 سفید جلزادیوں کے آسمانی گیت کا عنوان تھا، بھلا وہ حقیقت کیسے ہو سکتا تھا؟ داؤد نے کسی دوسرے کو گرانٹ سمجھ لیا تھا، کسی اجنبی کو۔ دروازہ کھولتے ہی اسے ایک دھچکا لگا تھا۔ داؤد کا مغالطہ نہیں ہوا تھا، وہ اس کے سامنے تھا، اس کے نقوش پر وقت نے جالا بن دیا تھا، مگر اس کے گرانٹ ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی کوئلوں جیسی سیاہ تھیں، تاہم ان پر راکھ کے ذرے جمے تھے۔ مائیکل اینجلو کے موسیس والے ہاتھ سفید چادر پر بے حس و حرکت پڑے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل ڈالا تھا۔ وہ زمین پر بسنے والی ایک عام لڑکی تھی۔ اس شخص سے ملنے کے بعد وہ یا تو آسمان پر رہی یا پاتال میں، پھر کبھی زمین اس کے قدموں تلے نہ آ سکی۔ وہ فسون کا رسیا آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے کچھ کہا۔ وہ پرنیا سے مخاطب نہیں تھا، بلکہ اپنے سرہانے بیٹھے عمر سے پوچھ رہا تھا، یہ عورت کون ہے؟
وہ شخص جسے اپنی کل کائنات مان کر اس نے تمام رشتوں کو بے مصرف قطرنوں کی طرح لا تعلقی کے صندوق میں بند کر چھوڑا تھا، جس کی سوا وہ کچھ نہ دیکھتی تھی اور جس کے سوا کچھ نہ سوچتی تھی، جس کو اپنا کر وہ خود کو بھول گئی تھی، جس کو اپنی زمین سمجھ کر وہ ایک حقیر رینگنے والی بیل بن گئی تھی، اور جسے اس نے آسمان کی مانند اوڑھا تھا، وہ شخص اسے پہچانتا نہیں تھا۔ اپنی زندگی کے پچھلے 21-22 سالوں میں اس نے بے شمار دفعہ گرانٹ اور خود کو روبرو سوچا تھا، اور وہ گرانٹ سے ہر تکلیف کی امید رکھتی تھی۔ وہ بے رخی سے پیش آ سکتا تھا، حقارت ظاہر کر سکتا تھا، اس پر ہنس سکتا تھا، اس سے نفرت کر سکتا تھا، لیکن وہ اسے پہچانے گا نہیں۔ یہ پرنیا کی ترتیب دی ہوئی ممکنات اور ناممکنات کی فہرست میں کہیں درج نہ تھا۔ عمر، اسے باہر جانے کو کہو، میں کسی اجنبی کو اپنے آس پاس برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس کی جانب سے رخ پھیرے عمر سے کہہ رہا تھا، ایک بار اس نے کہا تھا تمہیں بھولنا گناہ ہے، اور آج وہ بے دھڑک یہ گناہ کر رہا تھا۔ پرنیا کے بدن کو دہکے ہوئے سرخ لوہے سے داغا جا رہا تھا۔ وہ آگے نہ بڑھتی تھی اور پیچھے نہ ہٹتی تھی۔ وہ ایک بے جان کنکر تھی، اس میں حرکت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی تو وہ کیسے ہلتی؟ میں تم سے پھر کہہ رہا ہوں کہ اس عورت کو کمرے سے باہر نکال دو۔ اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسے اپنے متعلق یاد دلانے کی کوشش کی جائے، چیخا چلایا جائے، یا خاموش رہ کر انتظار کیا جائے کہ کب اسے ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا جائے؟ وہ خود کیوں نہیں نکل جاتی؟ وہ اس کی زندگی سے بھی تو نکل گئی تھی۔ کمرے سے نکلنا کیا مشکل تھا؟ وہ دیوار کا سہارا لے کر لڑکھڑائے ہوئے قدموں سے چلنے لگی۔ دروازہ دھکیلتے ہوئے اس کی نظر کاریڈور کے درمیان کھڑے داؤد پر پڑی تو اس نے بے اختیار خود کو روک لیا۔ اسے احساس تھا کہ اس وقت اس کے چہرے اور سرد خانے میں پڑی ہوئی کسی لاش کے چہرے میں کچھ خاص فرق نہیں تھا۔ وہ اس چہرے کے ساتھ داؤد کا سامنا کیسے کرتی؟ وہ دروازے کا پٹ دونوں ہاتھوں میں جکڑے اسی جگہ تھمی رہی۔ کیا آپ حقیقت میں ان کو نہیں پہچان سکے؟ عمر کی آواز اس کے کانوں میں آئی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون ہیں۔ نہیں، میں کچھ نہیں سنوں گا، تم بھی چلے جاؤ، مجھے تنہا رہنے دو۔ مجھے کوشش تو کرنے دیں، میں آپ کو یاد دلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں اسے نہیں بھولا، میں چاہ کر بھی نہیں اسے بھول سکتا۔ گرانٹ کی آواز کانپ رہی تھی۔ پرنیا کو لگا کہ اس کا دل اب کبھی نہیں دھڑکے گا۔ تو پھر آپ نے انہیں اجنبی کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے علاوہ، کیونکہ میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا تھا۔ تم کسی کو اندھی کھائی میں دھکا دے کر اسے مرنے کے لیے چھوڑ جاؤ، اور وہ زندگی میں کبھی اچانک تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکو گے؟ کیا تم منہ نہیں چھپاؤ گے؟ ہوا میں تحلیل ہو جانا نہیں چاہو گے؟ میں نے پرنیا کے ساتھ جو کیا وہ اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ میری صورت پر نگاہ ڈالے۔ میں مرنا چاہتا ہوں۔ عمر، تم میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، تم کر سکتے ہو، تم ایک بہت اچھے لڑکے، اور بھلے میں نے تمہارے ساتھ کوئی ایک اچھائی بھی نہیں کی، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ مرنے میں میری مدد کرو، ڈرو نہیں، میں تمہیں قتل کرنے کو نہیں کہہ رہا۔ تم نے مرسی کلنگ کا نام تو سن رکھا ہوگا۔ میرے ایڑیاں رگڑ کر مرنے سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تو مرنا ہی ہے، اس لمحے نہیں تو چند لمحوں بعد۔ تم ڈاکٹر داؤد کو راضی کرو، تم اسے ضرور قائل کر لو گے۔ آج تو پرنیا لوٹ گئی ہے، وہ ایک بار پھر یہاں آ گئی تو میں کیا کروں گا؟ آپ نے جان بوجھ کر انہیں جانے دیا، اس وجہ سے کہ آپ اس کا سامنا نہیں کر سکتے۔ میں ان کو بلا کر لاتا ہوں، آپ کو ان سے ملنا ہوگا، ان سے بات کرنا ہوگی۔ میں ابھی ان کو لے کر آتا ہوں۔ عمر، میں تمہاری منت کرتا ہوں، مجھے اس آزمائش سے بچا لو، خدا کے لیے نہ جاؤ۔ میرا قصور معافی کے قابل ہوتا تو میں گڑ گڑا کر معافی مانگتا، میں رحم کے لائق ہوتا تو رحم طلب کرتا۔ میں تو ایک نظر کا مستحق بھی نہیں ہوں، تم مجھے اسے ہم کلام ہونے کو کہتے ہو؟ کیسی نادانی کی بات کرتے ہو؟ پرنیا دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ گرانٹ کی آنکھیں اسے دیکھ کر پھیلی، پھر اس نے گردن جھکا لی۔ تمہیں کس چیز کی معافی چاہیے؟ کہیں تمہیں میرا دل خالی کرنے پر معافی تو نہیں چاہیے؟ مجھے زندہ درگور کرنے پر بھی تمہیں معافی چاہیے ہوگی، اور مجھے دنیا میں تماشا بنانے پر بھی۔ میں کیا کیا معاف کروں؟ تم نے اس وقت مجھے چھوڑ دیا جب میں تمہاری خاطر ساری دنیا کو چھوڑ چکی تھی۔
اس کے لیے بھی یقیناً تمہیں معافی چاہیے ہوگی۔ میں عام تھی، تم نے مجھے خاص کر دیا۔ کالک ملے ہوئے چہرے ہجوم میں بھی بآسانی نظر آ جاتے ہیں۔ تم نے مجھے ایک تنکے سے بڑھ کر بے وزن کر دیا گرانٹ، اس پر بھی تمہیں معافی چاہیے۔ میں کیا کیا معاف کروں۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، مگر آنسو کب کسی کی مانتے ہیں۔ اس پر وہی بیت رہی تھی جو آگ کے قربت میں مکھن کی ٹکیا پر بیتتی ہے۔ مجھے تمہاری بد دعا لگی ہے پرنیا، دیکھو میں کیا ہو گیا ہوں۔ اس نے گرانٹ کو روتے دیکھا تھا، وہ اسے روتے ہوئے دیکھنے کی خواہش کر رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہ تھی یہ منظر اتنا تکلیف دہ ہوگا۔ وہ بلکنے لگی۔ میں نے تمہیں بد دعا نہیں دی، میں نے کبھی تمہیں بد دعا دینے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ عمر اٹھا اور کچھ بھی کہے بنا کمرے سے چلا گیا۔ اس کی موجودگی میں وہ دونوں شاید کچھ ہچکچاہٹ محسوس کرتے۔ تم نے کیوں بد دعا نہیں دی؟ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ میرے بوجھ میں اضافہ نہ کرو۔ پرنیا پچھتاوے کا ایک پہاڑ ہے جس کے نیچے میں برسوں سے پس رہا ہوں۔ دم نکلتا ہے پر نہیں نکلتا۔ میں نے جب جب تمہیں سوچا میرے وجود میں ایک خنجر گھڑ گیا۔ میں نے تمہیں کتنی بار سوچا، کتنے خنجر میرے وجود میں اترے میں شمار نہیں کر سکتا۔ تم پچھتاتے رہے اور میں محبت کرتی رہی۔ تمہیں ان دونوں باتوں کا فرق معلوم ہے گرانٹ؟ وہ اس کے نزدیک آ گئی۔ تمہیں معلوم نہیں ہوگا، تمہیں کیا معلوم کہ محبت کرنا کیا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے خود کو الٹی چھری سے ذبح کرنا اور مرنے کی چاہ میں جیتے رہنا کیا ہوتا ہے۔ گرانٹ نے بستر سے اترنے کی کوشش کی، اس کے سوجن زدہ پاؤں اسے اٹھنے نہیں دیتے تھے۔ وہ کسمسا کر رہ گیا۔ میرے پاس آ جاؤ پرنیا، میں اٹھ نہیں پاتا، ورنہ خود تمہارے پاس آ جاتا۔ جب میں نے تمہیں پاس آنے کو کہا تم نے مجھے دور کر دیا، اب میں کیسے پاس آؤں؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھتا رہا اور آنسو بہاتا رہا۔ جب آخری دفعہ میں نے تمہاری آواز سنی تو تم نے کہا تھا البا سچ کہہ رہی ہے، تم میرے ماس کے ٹکڑے کاٹ لیتے، مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اسے ایک جملے سے ہوئی۔ تم وہ جملہ کبھی نہ کہتے، تم کچھ بھی نہ کہتے، میں البا کی باتوں کو جھوٹ مانتی رہتی، مجھے اتنا درد تو نہ ہوتا۔ اس نے مجھے مجبور کر دیا تھا، میں اس کی دھمکی سے ڈر گیا تھا، میں اسے ناخوش کرتا تو اس کی خوشی کے لیے تم نے میری زندگی چھین لی۔ وہ کراہ کر بولی۔ میں اس کی بات تسلیم کرنے سے انکار کرتا تو میرے ہاتھ سے وہ موقع چلا جاتا۔ تم تو اچھی طرح جانتی ہو تب وہ میرے لیے کتنا اہم تھا۔ یہ میری قیمت ہے جو تم نے مقرر کی۔ ایک اہم موقع کے عوض مجھے بیچ دیا۔ ترازو کے ایک پلڑے میں ایک اہم موقع اور دوسرے پلڑے میں غیر اہم پرنیا۔ جس پلڑے میں پرنیا تھی وہ جھکا ہی نہیں۔ تمہاری پیمائش کو کیا الزام دوں؟ ایک پیمائش میں نے بھی کی تھی۔ ایک پلڑے میں پوری دنیا اور میرا ایمان، اور دوسرے پلڑے میں ایڈم گرانٹ۔ تمہارے والا پلڑا اٹھا ہی نہیں۔ یہ تمہاری قیمت ہے جو میں نے طے کی۔ گرانٹ خاموش رہا، اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ دھندلی آنکھوں سے دیر تک پرنیا کو دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک موہوم سی مسکراہٹ آ گئی۔ پچھلی بار جب ہم ملے تھے تو تم جتنی حسین تھی آج بھی ویسی ہی نظر آتی ہو۔ لفظ حسن تمہارے لیے ہی بنا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تم چاند کی مٹی سے تخلیق ہوئی ہو، میں نے درست کہا تھا۔ ہوں تو مٹی ہی نا، مٹی کا کام ہے مٹی میں مل جانا۔ میں نے بھی وہی کیا۔ وہ کھڑے کھڑے تھک گئی تھی، مٹی کی ڈھیر کی مانند کرسی پر گر گئی۔ گرانٹ کے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر آ ٹھہرے، وہ لمس آج بھی اسے جلا رہا تھا۔ گرانٹ کے ہاتھ کی پشت پر 2 گرم بوندیں گریں اور پرنیا کا سر جھک کر اس کے سینے سے آ لگا۔ عمر نے پرنیا کو کمرے سے باہر آتے دیکھا تو تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ رو رہی تھی۔ عمر کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ لفٹ کے بجائے سیڑھیوں سے نیچے جا رہی تھی۔ عمر نے اسے ٹوکا نہیں۔ جب وہ باہر سڑک پر پہنچ گئے تو عمر بولا، آپا کہاں جا رہی ہیں؟ امی کے پاس، اس نے مختصر جواب دیا۔ تو کیا آپ بس میں جائیں گی؟ میں ڈاکٹر ڈاؤز سے کہتا ہوں، وہ آپ کو کار میں بھجوا دیں گے۔ پرنیا نے جیسے سنا ہی نہ ہو، وہ سڑک کے پار خلا میں گو رہی تھی۔ آپا میرا انتظار کیجیے، میں ابھی۔ پرنیا نے سرخ آنکھیں اس پر جما دی اور تیش سے کھولتے ہوئے بولی، دوبارہ مجھے آپا نہ کہنا۔ تم مجھے مخاطب نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، تمہاری مرضی، لیکن ایک اور دفعہ تم نے مجھے آپا کہہ کر بلایا تو میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں گی، اور مجھے حق ہے تم پر ہاتھ اٹھانے کا۔ جاؤ اور جا کر داؤد سے کار بھیجنے کو کہو۔ جی ٹھیک ہے، وہ ہکلایا۔
عمر نے رومال کے کونے سے گرانٹ کے ہونٹوں کی نمی صاف کی اور اس کے ماتھے پر پھسلتے ہوئے پسینے کے قطرے پونچھتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ آنکھیں کھول کر دیکھیں آپ سے ملنے کون آیا ہے۔ گرانٹ نے آنکھیں نہیں کھولی، اس کے پپوٹے لرزتے رہے اور ان پر پسینے کے دھارے گرتے رہے۔ میری آنکھیں نہیں کھلتی، مجھے نظر نہیں آتا، مجھے دیکھنا ہے، مجھے پنیا کو دیکھنا ہے۔ وہ وحشت سے چلانے لگا۔ میری پنیا آخری بار مجھ سے ملنے آئی ہے، میں اسے کیسے دیکھوں؟ اس پر رکت طاری ہو گئی۔ پنیا آگے آتے ہوئے اس کے بستر پر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں دیکھ رہی ہوں گرانٹ، میں تمہارے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہی، اور میں ایک مدت سے ایسا ہی کرتی آ رہی ہوں۔ اس نے انگلیوں کی پوروں سے گرانٹ کے تھرتھراتے ہوئے پپوٹوں کو چھوا۔ اس کی آنکھیں نیم واہ ہوئیں اور اس نے پنیا کے چہرے کو خود پر جھکتے ہوئے دیکھا۔ پنیا، مجھے سینکڑوں فلموں کے مکالمے زبانی یاد ہیں، میں ان میں سے کوئی ایک تمہیں سنانا چاہتا ہوں، مگر مجھے وہ یاد کیوں نہیں آ رہے؟ مجھے ان فلموں کے نام تک یاد نہیں آ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چند لفظ تو ہوں گے میری یادداشت میں جو میں اس وقت بول رہا ہوں، کہیں یہ کسی فلم کے مکالمے تو نہیں؟ کیا یہ کمرہ حقیقت میں ایک سیٹ ہے؟ ہاں، تم ایکشن کہو اور میں مکالمے شروع کرتا ہوں۔ جنوب کا ایک سپاہی ہے جو تم سے محبت کرتا ہے، اسکارلیٹ، جو اپنے گرد تمہاری باہوں کو محسوس کرنا چاہتا ہے، تمہارے بوسوں کی یادداشتیں اپنے ساتھ جنگ میں لے جانا چاہتا ہے۔ مجھے چاہنے کے بارے میں کچھ خیال نہ کرنا۔ تم وہ عورت ہو جو ایک سپاہی کو اس کی موت کی طرف روانہ کر رہی ہے، ایک حسین یاد کے ساتھ۔ اسکارلیٹ، مجھے بوسہ دو، مجھے بوسہ دو، ایک بار۔ اس نے لمحہ بھر توقف کیا۔ کیا میں تمہیں پیار سے اسکارلیٹ پکارا کرتا ہوں پنیا؟ کیا میں واقعی ایک سپاہی ہوں اور میں جنگ پر روانہ ہو رہا ہوں؟ عمر، تم کسی کو بلا کر لاؤ، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، پنیا نے روتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ عمر عجلت میں دروازے کی سمت بھاگا تھا۔ گرانٹ کے ہونٹوں پر خون کی پپڑیاں جمی تھیں۔ آواز نکالنے کے لیے وہ جبڑوں کو بیچتا اور گردن کو اکڑا کر زور لگاتا۔ مرنے والوں سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، تم نہیں پوچھو گی؟ مجھے اور کتنا رلاؤ گے؟ مجھے اتنا دکھی کیوں کرتے ہو؟ میری خواہش ہے کہ ہم دونوں پوری رات کھلے آسمان تلے ساحل پر گزاریں، سانتا مونیکا بیچ پر۔ ہم ایک پل بھی نہ سوئیں، میں تمہیں کیٹس کی شاعری سناؤں اور چاند کی پریاں ٹھہر کر ہمیں دیکھیں۔ نہیں، وہاں اسکوبا ڈائیورز ہوتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ لیں گے اور وہاں ستارے ٹوٹتے ہیں، اور میرے جوتوں میں ریت چلی گئی تو کیا ہوگا؟ اچھا، تو میں تمہارے سامنے سر کو خم کرتے ہوئے ایک گھٹنا فرش پر بٹھا کر اپنا دایاں ہاتھ تمہیں پیش کروں گا اور فرمائش کروں گا کہ مادموازیل، کیا مجھے تمہارے سنگ رقص کرنے کا اعزاز مل سکتا ہے؟ اور میں انکار کر دوں گی، مجھے رقص کرنا آتا ہی نہیں۔ تو پھر ہم اس قدیم گاتک عمارت میں 3 جل پریوں والی تاند کے سائے میں چھپ کر بیٹھیں گے۔ وہاں گلابی مکڑیوں جیسے پھول ہمارے پیروں کے تلووں کو گدگدائیں گے، اور بارش ہوگی تو جل پریاں بھیگ جائیں گی۔ لیکن تم بارش میں سگریٹ کیسے پیو گے؟ لائٹر کا شعلہ بار بار بجھے گا اور مجھے ٹھنڈ لگے گی۔ لاس اینجلس کے نومبر میں بھی مجھے ٹھنڈ لگتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں صرف ساون میں بھیگا جاتا ہے۔ تم نے مجھے اپنا ساون بھی تو نہیں دکھایا، بھلا کیسا ہوتا ہے وہ؟ اس میں کیچڑ ہوتی ہے، پتنگے اور مینڈک، کچھ حاضر کچھ پورے ننگے بچے اور گیت ہوتے ہیں، پھول اور حبس اور جھولے ہوتے ہیں، اور وہ سال کا سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ نہیں، سب سے خوبصورت وقت وہ ہوتا ہے جس میں تم اور میں قریب ہوں، اور ہم شادی کی انگوٹھی خریدنا تو بھول ہی گئے۔ اگر وقت اتنا کم نہ ہوتا تو انگوٹھی ضرور بنوا لیتے۔ اب تصویریں اتارتے ہوئے فوٹوگرافر پوچھے گا کہ انگوٹھی کہاں ہے تو تم کیا جواب دو گی؟ گرانٹ کی آنکھوں کی پتلیاں آدھے گرے ہوئے پپوٹوں کے نیچے گھسنے لگی تھی اور آواز ڈوب رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر، 2 نرسیں اور ان کے پیچھے عمر کمرے میں آیا۔ گرانٹ کا معائنہ شروع کرتے ہوئے ڈاکٹر نے پنیا اور عمر کو باہر جانے کی ہدایت کی تھی۔ وہ دونوں کمرے کے دروازے کے سامنے کوریڈور میں کھڑے رہے اور ان میں کوئی بات نہ ہوئی۔ خاصی دیر بعد دروازہ کھلا تھا۔ رخصت ہونے سے قبل ڈاکٹر نے عمر کو ایک طرف لے جاتے ہوئے اس سے کچھ کہا تو پنیا بغور ان کے تاثرات کا جائزہ لیتی رہی۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ڈاکٹر کے جاتے ہی اس نے عمر سے سوال کیا۔ وہ چپ تھا، اس کی خاموشی بیان سے باہر اور پریشان کن تھی۔ پنیا سے سوال دہرایا نہیں گیا۔ میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے، اللہ اس مشکل کو ان پر آسان کر دے۔
چند لمحوں کی خاموشی کے بعد عمر نے کہا تھا،